کسی نے کوئی گہرا اور سنگین جملہ بول بھی دیا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ علی بول رہے ہیں، علی جب بولتے ہیں نا تو کلمات امیر المومنین آیات قرآنی کی طرح سجدہ واجب کر دیتی ہیں۔ علی کا کلام معمولی کلام نہیں ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند نہیں لکھی، راویوں کے نام ہی نہیں لکھے۔ حدیثوں میں تو راویوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے ہوتی ہوئی آئی ہے، ان فلانی نام آتے ہیں، پورے شجرہ ہوتا ہے حدیث کا۔ میرے مولا علی کے کلام نہج البلاغہ کی سید رضی نے سند نہیں لکھی، خطبوں کی سند نہیں لکھی، کلمات قصار کی سند نہیں لکھی۔ اعتراض کر دیا کہ حدیث ہے تو سند ہونی چاہیے، نہج البلاغہ کی سند ہے، مگر سید رضی نے نہ لکھ کر پیغام دیا کہ کلام بتائے گا کہ علی کا ہے۔ کلام پکار کے کہا، ایسا سنگین کلام، ایسی گہری باتیں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی علی کے علم کا معترف زمانہ ہے۔ میں گیا ایک ملک کے اندر ایک لائبریری دیکھنے کے لیے، سمندر پار ممالک میں ایک بہت بڑی لائبریری کے درمیانے حال میں شیشے کے باکس میں کھلی کتاب رکھی تھی، اور سب اسی جگہ سے ہوتے ہوئے مختلف جگہوں پر جا رہے تھے، اس کمرے میں جائیں، اس ہال میں جائیں، اس لائبریری کے کمرے میں چلے جائیں۔ ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اس لائبریری کی سب سے بڑی کتاب ہوگی، اس سے بڑی اور معتبر کتاب کوئی نہیں ہے۔ طالب علمانہ انداز میں نے پوچھ لیا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے نہج البلاغہ۔ جی کہا ہماری لائبریری میں اس سے اونچی کتاب نہیں ہے۔ علم علی، علم ذات الہی جو علی نے پیش کیا۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کا مزاج آمادہ ہے تو میں اسی منزل پہ ایک دن اور کروں۔ فرمایا لو کشف الغطاء، علم علی پر بات ہو رہی ہے، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دو تو علی ایک قدم آگے نہیں آئے گا، اس کا ایمان حجاب سے پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ حجاب جو تمہارے لیے حجاب ہے وہ علی کے لیے حجاب نہیں ہے۔ ظاہری حجاب کو ہٹا بھی دو گے تو علی کا وہی ایمان رہے گا۔ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم سب طالب علم ہیں نا، عالم تو صرف اہل بیت ہیں۔ نحن العلماء و شیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے شیعہ شاگرد ہیں۔ تو یہ جو میں کپڑے پہنے بیٹھا ہوں یہ عالموں کے کپڑے نہیں ہیں، نوکروں کے کپڑے۔ یہ روب جمانے کے لیے ہم نہیں پہنتے، یہ اعلان کرنے کے لیے پہنتے ہیں کہ اہل بیت کے مکتب کا کوئی سوال کر لو، اور الجھن ہے تو ہم سے بات کرو، خود فیصلے نہیں کرو۔ ہمارا مطلب یہ ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھر رہا ہوں۔ اب وہ 5-10 سال پہلے جو بدتمیزی ہوتی تھی امام ابا خبا کی، الحمدللہ اس نوکر نے اس بدتمیزی کو کم کروایا ہے۔ کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھے اور وہ یہ نہ کہے آپ شیعہ مولوی سوال کر لوں، تو میں پہلا جواب تو اسے دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ جی ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، جواب وہ دے بیٹھے۔ ماتم میں کرتا ہوں، تشریح کوئی اور کر رہا ہے جو کرتا ہی نہیں۔ عزاداری ہم کرتے ہیں، سوال کسی اور سے اور جواب کسی اور سے مانگا جا رہا ہے۔ جی مولا علی سے مدد ہم مانگتے ہیں، تشریح وہ کر رہے ہیں جنہیں شرک کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں۔